اس لیے آپ جس جگہ جہاں چاہتے ہیں بیشک مولوی مخالفت کرتا رہے، میں آپ کو زمین دیتا ہوں. اور اس نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، نعرہ تکبیر. چنانچہ انہوں نے بڑی اچھی جگہ پر گورنمنٹ کی ایک زمین پر ہمیں ایک پلاٹ دے دیا، حالانکہ وہاں بہت سارے دوسری کمپنیوں کے بھی درخواستیں آئی ہوئی تھیں. پھر کئی ممالک ایسے ہیں جن میں جماعت کا پہلا تبلیغی مرکز قائم ہوا. 4 یورپین ممالک ہیں، افریقہ میں کیپ ورڈے آئی لینڈ ہے، یورپ میں میسیڈونیا، سلووینیا، ایسٹونیا اور آئس لینڈ ہیں. یونان میں بھی قائم کیا گیا، ترکی میں ایک عمارت خریدی گئی، کوسوو میں بھی جماعت کا اپنا مرکزی سینٹر اور مرکز نماز جو ہے تعمیر کے آخری مراحل میں ہے. مشن ہاؤسز، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ہمارے تبلیغی مراکز میں 106 کا اضافہ ہوا ہے، اور اب تک گزشتہ سالوں کو شامل کر کے 102 ممالک میں تبلیغی مراکز کی کل تعداد 2117 ہو چکی ہے، اور اس میں بھی ہندوستان کی جماعت سر فہرست ہے جہاں 36 مراکز قائم ہوئے. میلبورن سینٹر کو مسجد اور کمیونٹی کے لیے استعمال کی کونسل نے وہاں کی بڑی مخالفت کی، کونسل نے مخالفت کے باوجود اجازت دے دی. بعد میں ایک شخص نے، علاقے کے لوگوں نے بہت مخالفت کی لیکن کونسل نے اجازت دے دی. ایک شخص نے عدالت میں اپیل کر دی اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، مجھے بھی لکھتے رہے، اور یہ جواب کہتے ہیں میرا گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو خود دور کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ جماعت کے حق میں ہو گیا چند دن ہوئے، اور یہ بھی کہ اب کسی جگہ بھی اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، یہ کورٹ نے فیصلہ کیا. اسٹاک ہوم سویڈن میں بھی جماعتی سینٹر خریدا گیا اور بڑی اچھی جگہ ان کو مل گیا اور بڑا سستا مل گیا. یہ لوگ جب خریدا جانے والا تھا تو 4.5 ملین کرونر کی ڈیمانڈ تھی، اور یہ مجھے لکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے. ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا جو بھی ہوگا مرکز مدد نہیں کرے گا، اپنے وسائل اور ذرائع سے یہ مرکز خریدیں. چنانچہ ایک کوشش وہ کرتے رہے، لیکن پھر کوئی تھوڑی سستی قیمت ہوئی، پھر انہوں نے لکھا. میں نے کہا آپ نے جلدی نہ کریں، مل جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو کرائسس آیا، ساری جائیدادیں نیچے چلی گئیں قیمتیں، اس میں جتنی رقم ان کے پاس موجود تھی اسی میں یہ مل گیا. تو اس لحاظ سے یہ کرائسس ہمارے لیے تو فائدہ مند ہوا ہے. وکالت تصنیف کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ سال تک کل تعداد جو تراجم قرآن کریم کی تھی 68 تھی، اور اب یہ تعداد اس سال ایک شائع ہوا ہے مزید، تو 69 ہو گئی ہے. اور نیا شامل ہونے والے قرآن ترجمے میں اشانٹی زبان میں، جو گھانا کی ایک علاقائی زبان ہے، اس میں ترجمہ ہوا ہے، اور اس میں الحاج یوسف ایڈوسی صاحب نے بڑا کام کیا ہے ترجمے میں، اور ان کے ساتھ اور دوسرے ساتھی بھی تھے. اس کو انہوں نے لانچ کیا اور وہاں بڑی تقریب ہوئی اور بڑا سراہا گیا کہ اس زبان میں کسی بھی کوئی بھی جو ہے کتاب، یعنی مذہبی کتاب، یا کہنا چاہیے کہ قرآنی الہی صحیفہ جسے کہتے ہیں، وہ صرف واحد قرآن کریم ہے جس کا اس زبان میں ترجمہ ہوا ہے. اسی طرح ترجمہ قرآن کے اور بھی شائع ہو رہے ہیں، اور منتخب آیات کے بھی تراجم ہوئے ہیں. دیگر کتب بھی شائع ہوئی ہیں مختلف زبانوں میں. عربی زبان میں تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود کی 8ویں جلد شائع ہوئی ہے، پچھلے سال بھی تھی یا بعد میں آئی تھی جلسے کے، بہرحال بھی پچھلے سال کام ہوا تھا.
اچھا، اس سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیفات کے مجموعہ روحانی خزائن کی پہلی 12 جلدیں کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن پہلی بار شائع ہوا ہے۔ یہ جلدیں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور یو کے سے بھی شائع ہوئی ہیں۔ پھر تذکرہ انگریزی زبان میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات اور رویا کشوف کا مجموعہ ہے، وہ بھی نظر ثانی شدہ ایڈیشن بہت خوبصورت جلد اور انڈیکس کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ یہ ہے تذکرہ جو نیا شائع کیا گیا ہے، اور یہ جو کتابیں پڑھی ہیں سب روحانی خزائن کی کتابیں ہیں، یہاں سامنے ہیں، اور قرآن کریم ہے کچھ۔ اس طرح بے شمار مختلف زبانوں میں فولڈرز شائع کیے گئے اور کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ تحریک جدید ایک الہی تحریک کی اشاعت جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1948 سے لے کر 1964 تک کے خطبات اور خطابات اور ارشادات پر مشتمل ہے، وہ شائع ہو چکی ہے۔ اور اب سلسلے کی چوتھی جلد جو ہے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی چوتھی جلد جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطابات اور خطبات اور ارشادات پر شائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح شعبہ اشاعت کی رپورٹ کے مطابق 40 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 523 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈرز وغیرہ 31 مختلف زبانوں میں طبع ہوئے، جن کی تعداد 24,86,000 ہے۔ اس میں کوئی 10-15 زبانیں ہیں جن میں شائع ہوئے۔ اس سال پہلی دفعہ کرغز زبان میں منتخب آیات قرآن کریم، منتخب احادیث اور منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تراجم شائع ہوئے۔ تھائی اور کوزا زبانوں میں منتخب آیات قرآن کریم کے تراجم شائع ہوئے۔ سربو کروشین زبان میں منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ شائع ہوئے۔ 25 زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات قرآن کریم کی آیات اور منتخب احادیث کی CDs بنائی گئیں، جن میں بوزین، ترکی، رومانین، سواہیلی، ملایا، لوگنڈا، فانٹی، اسانٹی، فرینچ، کریول، ٹمنی، مینڈے، ہausa، چینی، اسپینش، ڈینش، جرمن، تھائی، سنہالا، پشتو، انگریزی، ڈچ، اردو، عربی وغیرہ شامل ہیں۔ منتخب آیات قرآن کریم 18 زبانوں میں CDs تیار ہوئی ہیں۔ منتخب احادیث 24 زبانوں میں CDs تیار ہوئی ہیں۔ منتخب اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 19 زبانوں میں CDs تیار ہوئی ہیں، اور باقی تیاری کے مراحل میں ہیں، تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ اس وقت رقیم پریس ہندوستان کی نگرانی میں افریقہ کے 8 ممالک غانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا اور برکینا فاسو میں پریس کام کر رہے ہیں۔ اور ان پریسوں کی اس سال صرف لندن کے رقیم پریس سے طبع ہونے والی کتب اور رسائل کی تعداد 2,12,500 ہے۔ افریقہ میں طبع ہونے والے مختلف کتب کی تعداد 4,86,000 ہے، اور مشینیں بھی نئی اب بھیجی گئی ہیں ان کو، نئی جدید پریسوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ روحانی خزائن کا سیٹ شائع ہو گیا، 12 کتب تو آ گئی ہیں، اور باقی 11 بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی۔ ان میں ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ اس سیٹ کی جلد نمبر 2 اور نمبر 4 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اہم مضامین کو شامل اشاعت کر لیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ ایڈیشنوں میں نہیں تھے۔ تو اس طرح نئی چھوٹی کتب بیچ میں شامل ہو گئیں، اور
یہ 23 جلدوں کی قیمت جو ہے وہ 100 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، جو بڑی مناسب ہے آج کل کے حالات کے مطابق۔ MTA انٹرنیشنل میں اس وقت مینجمنٹ بورڈ کے ماتحت 14 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جن میں کل 116 مرد اور 46 خواتین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 24 گھنٹے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔